بات ہے کہ ابھی ہم نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے میں ہم لٹریسی ڈے بھی منا رہے ہیں، یہی پیغام ہے۔ میں جب ابھی سوچ رہا تھا تو مجھے صرف ایک بات یاد آئی، ایک غار ہے جس میں ایک اللہ کا سب سے محبوب بندہ بیٹھا ہے، ایک فرشتہ آتا اور پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ اقرا، پڑھ اللہ کے نام سے۔ وہی بندہ آگے چلتا ہے۔ پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، دشمن تھے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت قریبی عزیزوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، فتح حاصل کی، سارے قیدی سامنے کھڑے تھے۔ وہ جو رحمت اللہ عالمین تھا اسی مہینے کے حوالے سے اس نے حکم دیا کچھ کو مال غنیمت دے کے چھوڑ دیا جائے، تاوان کے وقت چھوڑ دیا جائے، وہاں کے وقت چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پھر وہ حکم ہوا جو اسلام کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، تم میں سے جو شخص پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ آگے بڑھے۔ یہ دشمن تھے، انہوں نے عزیزوں کو قتل کیا تھا، پیاروں کو قتل کیا تھا، لیکن حکم ہوا اگر 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو تمہارا قتل معاف ہے، تمہارا گناہ معاف ہے۔ اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا سبق تھا۔ لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس چیز کے لیے لاگت ہے؟ تمہارے پاس جس چیز کی زیادتی ہو اللہ نے فراوانی دی ہے، اس میں سے غریب لوگوں کو، وہ جن کے پاس وہ نہیں ہے، ان کا حق۔ تمہارے پاس اگر طاقت ہے تو انصاف کرو، مظلوم کو اس کا حق۔ تمہارے پاس صحت ہے تو تیمارداری کرو، اس لیے کہ یہ بھی صحت کی زکوٰۃ ہے۔ کسی کو رستہ معلوم نہیں ہے اسے رستہ دکھاؤ، یہ تمہارے رستہ جاننے کی زکوٰۃ ہے۔ تمہارے پاس بینائی ہے، وہ شخص جو چل نہیں سکتا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، یہ آنکھوں کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے تمہارے پاس علم اگر ہے تو اس کو علم بانٹو، جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ تمہارے علم کی زکوٰۃ ہے۔ تو ہم سب پہ لازم ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہوا، اس نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، تو ہر وہ شخص جس کے پاس علم کی دولت موجود ہے اور جس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے علم کی زکوٰۃ دے، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے جو بچہ اسکول نہیں جاتا، یہ اس کے لیے مذہبی فریضہ ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس فریضے کو اگر ہم خانوں میں بانٹیں گے، اگر ہم قواعد میں لے کے آئیں گے، تو شاید کوئی بچہ عمر سے نکل چکا ہے، کوئی بچہ جس کا اسکول دور ہے، کسی کے لیے کوئی اور پابندی ہے، تو کہا گیا کہ نہیں، علم دینا ضروری ہے، اس کے لیے جتنے فلیکسیبل ہو سکتے ہو، لچکدار ہو سکتے ہو جاؤ۔ تو غالباً آج نان فارمل ایجوکیشن کے فورم پہ کھڑے ہو کے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں تھنک آؤٹ آف دا باکس، باکس سے نکل کے سوچو، لیکن جب ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پٹ اٹ انٹو دا باکس، پھر ہم اس کو باکس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر یہ ہونا چاہیے، اسکول ایسا ہونا چاہیے۔ میں مری صاحب کا بڑا مشہور ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے اس لچک کا مظاہرہ کیا، وہ چیز جو پہلے نہیں ہو پاتی تھی وہ ہو پائی۔ میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ذاتی لباس سے آگاہ کرتا ہوں۔ ابھی این جی او ورلڈ کے بچے یہاں آئے تھے کچھ سال پہلے، ہمارے پاس اسکول کا اجازت پبلک اسکول جو حسن علی آفندی نے قائم کیا تھا، وہاں ٹرکش قوم سے جنرل آئے،
انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تقریباً 150 نان فارمل اسکول مسجد کی طرز پر قائم کیے ہیں کراچی میں. میری ان سے ڈنر پہ یا لنچ تھا، ہم سب لنچ کی ملاقات بات چیت ہوتی رہی. میں نے کہا میں نے اسکولوں میں ضرور جاؤں گا. پھر میں اسکولوں میں گیا. وہ اسکول نہیں تھے لغاری صاحب، آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جو اس طرح کا احاطہ ہونا چاہیے، اس طرح کی عمارت ہونا چاہیے. ہم ایک سیڑھی چڑھے، اس میں گھر تھے، دوسری سیڑھی چڑھے پھر گھر تھے، تیسری سیڑھی چڑھے پھر گھر تھے. اس کے بعد ایک چھت پہ پہنچے جس کی ٹوٹی ہوئی چھت تھی، اور اس چھت کے نیچے 40 بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے. میں نے ان بچوں سے بات چیت کی، اور وہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار تجربہ تھا. جس بچے سے میں نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ مقابلہ کرنے والا، کیونکہ گھر بھی ساتھ تھا، ایک طوطا بھی تھا جو ہر بات بچہ کرتا تھا، طوطا بھی اس کے ساتھ ساتھ دوہراتا تھا آواز میں. ایک بوڑھی عورت کی کھانسی کی آواز بھی آ رہی تھی. ایک بڑے بھی اپنی بیٹی کو ڈانٹ بھی رہے تھے، لیکن ساتھ والے کمرے میں بچے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے. وہ بچے، میں نے ان سے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بڑے اسکول میں 5ویں جماعت پاس کر کے جانا چاہتے ہیں. سو جہاں سے بھی آپ بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، خواہ وہ چھت کا کمرہ ہو. میں نے اسی طرح سے 6 اسکول اور دیکھے گورنمنٹ کی مدد سے چلنے والے. 6 اسکول بالکل ایسے ہی تھے، خستہ حال علاقوں میں، بڑے جذبے کے ساتھ، کچے گھروں میں پختہ جذبے کے ساتھ، اور چھوٹے کمروں میں بڑے حوصلے کے ساتھ. غالباً تعلیم کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے. میرا دوسرا تجربہ جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، SCF کی مدد سے ہم نے کچھ اسکول قائم کیے. اس میں سے پہلا اسکول ہم نے ایک ایسی بستی میں قائم کیا جہاں میں کسی تلاش میں گیا تھا. عمارت میں وہاں کوئی پکی عمارت، صرف جھوپڑیاں تھیں، جھوپڑیاں تھیں. اس جگہ کا نام تھا ہندو کوٹ یا ہندو پاڑی. غالباً انکروچمنٹ تھی، اور وہ لوگ سارے کے سارے شاید کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، مانگے مانگے کا سلسلہ تھا وہاں. میں گداگر کا لفظ یوز نہیں کروں گا، لیکن تھی گداگروں کی بستی. میں نے کہا یہ گداگر نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہاں ہمیں اسکول چاہیے. ہم نے وہاں اسکول قائم کیا، ایک چھپر ڈالا، بچوں کو بٹھایا، اسکول چلنے لگا. 2 چیزیں ایسی وہاں پر ہوئی جو میں آج دہرانا چاہتا ہوں. پہلی چیز، جائزہ کی ایک ٹیم وہاں پر آئی، ہمارے کسی اسکول میں نہیں رکی، وہاں 1.5 گھنٹے تک بیٹھے گئے. اور دیکھنے کے بعد پھر وہاں سے مجھے عابد نے فون کیا، سر اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس اسکول کی ایک سلائڈ استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور کیجیے. میں کہاں چاہیے؟ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں لیکچر دینا ہے، وہاں کے لیے سلائڈ چاہیے. میں نے کہا لیکن کیوں؟ کہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دانش اسکول بھی ایک بستے کا حل ہے جس میں 3 سال لگتے ہیں اور 3 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس مسئلے کا حل ہے جس میں 3 دن لگتے ہیں اور صرف 3000 روپے میں ایک جھونپڑی تیار ہو جاتی ہے. خواتین حضرات، اسی طرح کا ایک فنکشن تھا، غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے. میرٹ ہوٹل میں میں اسی طرح مہمانوں میں بیٹھا ہوا تھا. سردار علی شاہ صاحب اس دن چیف گیسٹ تھے. 3 بچوں کے نام، نان فارمل ایجوکیشن کے لوگوں کو 1st 2nd 3rd پرائز دینا تھا. 3 بچوں کے نام پکارے گئے. پہلی پوزیشن وہی ہندو کوٹ، دوسری پوزیشن وہی ہندو کوٹ، تیسری پوزیشن پورے کراچی میں وہی ہندو کوٹ. اور جو مجھے بتایا گیا کہ پہلے جمعرات کو بچوں کی اٹینڈنس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ سب نکل جاتے تھے جمعرات کے دن مختلف بازاروں میں. اب 60% بچے جمعرات میں موجود ہوتے ہیں. سب مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ اسی چیز کو آگے لے پڑیں. اب پھر میں ایک بات آپ سے کروں، میں اورنگی میں ہم نے کئی اسکول نان فارمل قائم کیے. میں نے سوچا کہ دیکھیں
کہ اس میں کامیابی ہے یا نہیں. ان ٹیچرس کو بلایا, 14 ٹیچرس تھے, اس میں سے ایک آدمی یہاں بھی موجود ہے, میں نے ملی ابھی مجھے. میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ٹیوشن پڑھاتے تھے. اچھا, میں نے کہا کتنے پیسے لیتے تھے ایک بچے سے؟ 500 یا 1000. ہو سکتا ہے اس سے کم لیتے ہیں, اس سے زیادہ لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا کتنے بڑے کمرے میں پڑھاتے تھے؟ سر ایک ہی کمرہ ہمارے گھر میں, اس میں پڑھاتے تھے. اچھا, میں نے کہا آپ کام کیسے کرتے تھے؟ سر وہ باورچی خانہ بھی ساتھ رہتا رہتا, بچے بھی پڑھتے رہتے تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا جب آپ کے بچے ہیں کہاں, روتے ہیں تو آپ کو کیسے چپ کراتی ہیں؟ کہتے سر کسی بچے کو دے دیتے ہیں, اس کو چپ کراتے ہیں. پھر خود ہی کہا سر ہم تو سبزی اور ترکاری والا لانے کے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر ان کے والدین آپ کو 1000 روپے مہینہ کیوں دیتے ہیں؟ سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہے. تب میں نے دل میں یہ سوچا اگر اس چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے میں ایک والدین آ کر 1000 روپے کا بچہ دے سکتے ہیں تو ایک ٹیچر ایک کمرے میں کیوں نہیں پڑھا سکتی سارے سبجیکٹس؟ نان فارمل ایجوکیشن کی یہی سب سے بڑی بنیاد ہے. سارے ٹیچرس یہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ابھی لغاری صاحب میں میری بات ہو رہی تھی, میں بریک کی مثال دے رہا تھا کہ فاروق چودھری صاحب جو سی او تھے یہاں پہ آئے 3 دن میرے ساتھ تھے. وہ ہمارے فارن سیکرٹری بھی رہتے زمان پاکستان کے, اب سی او ہے مدھیہ پردیش کے. اب کافی دن پہلے کی بات ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اسکول کیسے چلتے ہیں؟ کہا محلے کی مسجد کی طرح چلتے ہیں. جب 45 بچے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کیچمنٹ ایریا ختم ہو جاتا ہے, دوسرے اسکول کی حد شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے جب دوسرے اسکول کی حد شروع ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, تیسرے اسکول کی حد شروع ہو جاتی ہے. ہم نے اس طرح سے 40,000 اسکول قائم کیے. میں نے کہا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ ایک اسپا اور ایک پڑھی لکھی عورت جو ان اسکولوں کی نگرانی کرتی ہے, پڑھانے والی بھی ہوتی ہے. وہاں جس محلے میں ایک پڑھی لکھی عورت ہے جو سپروائز بھی کر سکتی ہے, نگرانی بھی کر سکتی ہے, اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتی ہے. لیکن خواتین حضرات, جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ بتانا چاہتا ہوں. 40,000 اسکولوں کا رزلٹ 59% تھا. بنگلہ دیش کے گورنمنٹ اسکولوں کا رزلٹ 38% تھا. وہ بچی جو ذاتی توجہ سے پڑھاتی ہے, وہ بچی جو ذاتی محبت سے پڑھاتی ہے, وہ زیادہ. اور آج بریک دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے جو سب سے زیادہ بچوں کو پڑھا رہی ہے, اور بھی کئی کام کر رہی ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پاؤں میں ایک زنجیر کو نہ باندھیں, اگر آپ اپنے پاؤں کو آزاد کر کے, بلکہ مجھ سے پوچھا ہے لغاری صاحب نے کہ سر آس پاس کہہ رہے گورنمنٹ اسکول بھی کہیں, میں نے کہا شیر ہے گورنمنٹ اسکول, ہاتھیوں کی طرح ہے. ہاتھی بہت اچھے لگتے ہیں, شیر بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن جنگل میں چند ہوتے ہیں, ہرن بہت ہوتے ہیں. ہرن کی طرح تیز رفتار چلنے والے عام طور پہ بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. تو بچوں کو ہرن کی طرح تیز رفتار بنائیں. یہ اسٹریٹ اسمارٹ بچے جو گلیوں میں بیٹھے ہیں اور جن کو اسکول میں جانے کا چانس نہیں ملا, ان بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو ایک موقع دیں. ایوری چائلڈ شوڈ ہیو اے چانس. اور اس کا ایک ہی راز ہے, دا اسکول نیکسٹ ڈور. اگر آپ کے یہاں محلے کے بالکل قریب اسکول نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ پوچھیں اپنے ماں باپ سے, محلے کے پڑوس میں کوئی نہ کوئی خالہ, کوئی نہ کوئی خاتون ایسی ہوتی تھی جو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی, اور شام کے بچوں کو ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے نان فارمل اسکول تھی. لیکن شرط یہ ہے کہ think out the box, don't try to put that thinking into the box. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ڈیجیٹل لٹریسی سر بڑی زبردست چیز ہے, لیکن شاید آپ نے دیکھا نہیں, سویڈن میں ابھی انہوں نے کہا ہے بچے اسکرین پہ بہت وقت ضائع کرتے ہیں, سلیٹ اور پینسل کو دوبارہ لکھتے ہیں. اس لیے کہ سلیٹ اور پینسل کا بھی آپ سے گہرا رشتہ ہے. یہ الیکٹرانک بکس یا ڈیجیٹل بکس یا سلیٹس جو ہیں, یہ کیا ہے؟ سلیٹ پینسل کا ایک نیا ورژن ہی تو ہے.
لیکن سلیٹ ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے. اسکول وہ جو ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے, لیکن سلیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے پاؤں زمین پہ گاڑ کے آسمان کی جانب جائیں. بالکل درختوں کی طرح آپ شروع میں سیکھیں. اور جتنے بھی اس وقت ڈیجیٹل سائٹ کے ماہر لوگ موجود ہیں, ان سب سے پوچھیے ان کی اپنی تعلیم ہمیشہ ابتدائی انداز میں اسی طرح ہوئی ہوگی جس میں ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ ہم نے تعلیم کس طرح سے حاصل کی. وہ بھی ایک طریقہ ہے. میرا کہنا یہ ہے جہاں جائے جو طریقہ آپ کو مناسب لگے وہ ضرور اختیار کریں. اسکول کے لیے صرف 5 چیزیں ضروری ہیں: روشنی, ہوا, دھوپ اور ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹس. بس جہاں یہ بیٹھ جائے وہیں اسکول کھل جاتا ہے. مجھے کچے کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا. اینگرو کے لوگ لے کے گئے تھے. میں اس وقت گورنمنٹ کی کسی کمیٹی میں تھا. ہم پہلے لینڈ کروزر میں گئے گاؤں تک. وہاں سے ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے, آگے پیچھے آگے گئے. وہاں سے گڑی کشتی پہ بیٹھے اور ہم وہاں پہنچے جہاں پر وہ اسکول تھا. درخت کے نیچے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے ان بچوں نے کیا کہا؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے, بچیوں کے لیے الگ باتھ روم ہونا چاہیے. ڈر سکتا ہے تو میرا جو عرض کرنا ہے, پانی جب ہوگا تو باتھ روم بھی ہوگا. کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم کلمزی بنائیں گے, اگر ہم عمارتوں میں قید کریں گے تعلیم کو, تو تعلیم اس طرح پھیل نہیں سکتی. نان فارمل ایجوکیشن تعلیم کو آزاد کرنے کا نام ہے, لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ذہن کو آزاد کرنے کا نام ہے. If you want to make it flexible, make it flexible. اگر اس میں کوئی فائنینشیل آسپیکٹ انوالو ہے تو میں گزارش کروں گا فائنینشیل آسپیکٹ کو ضرور قواعد کے مطابق لے جائیں, لیکن اداروں کو آزادی دے کہ فائنینشیل اسپیکٹ سے آزاد ہو کر وہ جس طرح بھی کام کرنا چاہے ان اسکولوں میں کریں. مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو. کبھی آپ نے پرانے ٹیچروں سے پوچھیں, بلکہ مری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, جانتے ہو کچی کلاس پہلے کیا ہوا کرتی تھی؟ بڑا بھائی جب آتا تھا اسکول میں تو ماں باپ کہتے تھے یہ نڈے پہ 5 سنگر کھڑے ہوئے, پڑھو تو بولا روئی دو. ہیڈ ماسٹر اس کو فرش پہ بٹھا دیا کرتا تھا کہ صاحب یہ بچہ جو ہے یہ یہاں بیٹھا سیکھتا رہے. انہیں جب آیا کچھ, اب ہم نے اس کچی کلاس کو کے جی کر دیا ہے, KG1 KG2 اور لیکن آپ اگر کوئی بڑا بھائی اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو لے کے آتا ہے, اسکول کے دروازے کیسے بند کریں گے اس وقت؟ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کیسے ہوں ہوا اس کی طرف. مجھے ناہید شاہ صاحبہ نے کہا فلاں نان فارمل اسکول, انیتا غلام علی صاحبہ نے کام کیا تھا, اب آپ وہاں جائیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے, مجھے چھوٹی سی اس ریکویسٹ کا رسول دیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک خاتون تھی جو 4 سال کے بچے کو لے کے بیٹھی تھی وہاں پر اور رزلٹ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیوی یہ بچہ 4 سال کا نان فارمل سینٹر پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے آپ کو پتا کیا جواب دیا؟ اس کا باپ بھی یہیں پڑھتا تھا, وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا اسکول ہے. تو سر اچھا اسکول تو اچھا اسکول ہی ہوتا ہے, جہاں ایک اچھا ٹیچر ہو وہاں اچھا اسکول. تو اگر ہم ان چیزوں کو بیچ میں لے آئیں گے تو یہ ہمارے لیے وہ پرابلمس ہو جائیں گے جن حل کرنا پڑے گا. لہٰذا میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں, اس میں اپنے ذہن کو جتنا آزاد کرنا چاہتے ہیں آزاد کریں. فائنینشیل چیزوں میں نہیں, لیکن انتظامی طور پر اپنے آپ کو آزاد کریں. ہم یہاں پر وہ اقدامات کریں جن سے زیادہ بچے آ سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر راستے سے گزرنے والا بچہ اسکول میں جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو رولس نہیں بنانا ہوگا, اس کے لیے تحریک چلانا ہوگا, اس کے لیے آپ کو ایک موومنٹ کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ ان بچوں کو ہم اسکول